السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں استغفار کے کلمات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار ہم کن کلمات سے، کن الفاظ سے کریں، کون سے جملے ہیں استغفار کے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کے بے شمار جملے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے جو اتھینٹک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو استغفار کے کلمات ثابت ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سب سے اتھینٹک بات اور بہترین بات یہ ہے کہ یہ کلمات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں اور جملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اگر ان کو ہم پڑھیں گے، ان کو پڑھنے پر ہمارے ہونٹ، ہماری زبان ہلے گی، تو اس کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ اثرات انسان کی زندگی پر، دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ مسنون اور مستند جو استغفار کے کلمات ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہاں میں 5-6 استغفار کے کلمات ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ استغفار کے یہ کلمات آپ کو سمجھ آ سکیں اور آپ ان کو سن سکیں اور پھر ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو افضل استغفار ہے وہ سید الاستغفار ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو سید الاستغفار، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو بخاری شریف میں بھی یہ کلمات موجود ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ میں اپنے گناہوں کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو یہ ان کلمات کا کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ انسان اپنی برائیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہے، گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کر رہا ہے، اور لیکن گناہ پھر بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، پھر تیرے سوا کوئی بخشنے والا بھی نہیں ہے، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو بہت ہی بہترین ترجمہ ہے۔ تو سید الاستغفار، اس کو کم از کم صبح شام یہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد اور برکات ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مختصر استغفار بھی ثابت ہے۔ آپ سید الاستغفار اگر نہیں پڑھ سکتے تو مختصر جملے استغفار کے وہ آپ پڑھ لیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات آپ کو یاد بھی ہوں گے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، تو ان کلمات سے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: میں اللہ سے جو میرا رب ہے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ ان کلمات کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اگر یہ بھی آپ کو بڑے لگیں تو تیسرے نمبر پر جو کلمات ذکر ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی استغفار تھا، یعنی یہ مختصر کلمات ہیں جو بخاری اور مسلم شریف میں بھی یہ کلمات ملتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ کلمات بھی آپ ان کو کثرت سے اپنا ذہن بنا لیں اور کثرت سے ان کا ذکر کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو ان کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، سجدے کے وقت یا دعا کے وقت استغفار کے کون سے کلمات پڑھیں؟
آپ سجدے میں اگر استغفار کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ دعا میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اور اس میں استغفار کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ باقی جو پہلے میں نے بتایا کلمات یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص سجدے اور دعا کے وقت کے کلمات ہیں جو اکثر آپ نے دعاؤں میں سنے بھی ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کلمات کا ترجمہ ہے، اور ان کلمات کو آپ سجدے کے اندر سر رکھ کے آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا میں اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی بار بار ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کے بعد کا استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ جو مسلم شریف میں یہ کلمات ذکر ہیں، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جب بھی فرض نماز کا سلام پھیر لیں، یا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں یا اپنی الگ نماز پڑھ لیں، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کے یہ کلمات کہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، تو یہ کلمات ہر نماز کے بعد ضرور کہہ لیے جائیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کوتاہی کو معاف فرما کے نماز کو اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو یہ ان کلمات کی برکت ہے۔ اسی طرح نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا پڑھی، جو کلمات پڑھے، جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت استغفار کے ہی کلمات ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا جو اعتراف کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جو مجرم قرار دے رہا ہے، تو یہ ان کلمات کا مطلب ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ کلمات پڑھ لیں مچھلی کے پیٹ میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس لیے تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، تو اپنے ظالم ہونے کا، گناہ گار ہونے کا اقرار کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ان کلمات کو پڑھیں، ان کلمات کو صبح شام ضرور پڑھا کریں، یا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر پوری ایک تسبیح 100 دانے کی پڑھیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، ان کلمات کو بھی پڑھا کریں۔ تو یہ استغفار کے کلمات ہے، استغفار کی دعائیں ہیں اور استغفار کے جملے ہیں۔ یہ 5-6 جملے جو میں نے بتائے ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں یا ان کو یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کریں، یا صبح شام ان کو پڑھنے کی ضرور جو ہے کوشش کیا کریں، اور اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان میں ان کو بھی شامل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی پر بہت ہی اچھے اثرات پڑیں گے اور آپ کو ان کا بہت ہی فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، رزق میں برکت نصیب ہوگی، اور آپ کی مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں اور غم دور ہوں گے۔ تو ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ ان کلمات کو پڑھا کریں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔